بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارے پارے کا آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے تھے، ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، یعنی پیغمبر کے ساتھ چیلنج کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے تو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ان کا جدل اور کٹ حجتی تھی، یعنی کسی طرح سے جھگڑا کرنا تھا، کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے، تو نہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا جو ہے یہ کر دیا جائے تو پھر ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اب جیسے ہمارے والدین دنیا سے جن کے جا چکے ہیں، یا دادی نانی وغیرہ دادا وغیرہ جو اہل و عیال جا چکے ہیں، یہ ان کے بارے میں پیغمبر کو چیلنج کرتے تھے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن ہم تب تمہاری اس بات پر یقین کریں گے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، پہلے تم ان میں سے کسی کو ہمارے سامنے واپس لے کر آؤ تو ہم پھر یقین کریں گے۔ تو آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں کتنا یہ جو ہے عقیدہ پھیلا ہوا ہے، جمعراتوں کو فاتحہ وغیرہ دے کر کہتے ہیں مردے آتے ہیں، فلاں چیز پکاؤ اس کو پسند ہے۔ کہاں پر ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نبی بھی یہ معجزہ نہیں کر پایا تھا کہ کسی کی روح کو، کسی کے آباء و اجداد کو اللہ کے ایمان کی خاطر ہی لے آتے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جب ایسا ممکن ہی نہیں تو پھر ہمارے عقیدے کہاں پر ہیں؟ ہم کس قدر کفر کر رہے ہیں ایسے عقیدوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنے اندر سے اس قسم کی غلط قسم کے عقائد کو کہ روحیں جو ہیں وہ شب قدر کی رات آتی ہیں یا ان کا نزول ہوتا ہے اور وہ واپس دنیا میں تشریف لے آتی ہیں، یا ہر جمعرات کی رات کو آتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، اور وہ جب انبیاء کرام کے بارے میں اس بات کی نفی کرتا ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل غلط عقائد اور جھوٹی باطل تقلیدیں ہیں جن کے اوپر گمان کر کے لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں شیطان کے ہاتھوں۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ یعنی یہ کفار مکہ کیا تبع اور ان سے پہلے کی قومیں عاد اور سمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں، جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے والے کے باوجود ہلاک کر دیا، تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تبع سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ ایک بادشاہ کو تبع کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرمانروا کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبابا میں سے بعض تبع کو بڑا عروج حاصل ہوا تھا کہ بعض مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے مرقند تک پہنچا تھا۔ اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے، اور اپنے واقع یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت، شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی، لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تفصیل کے لیے ہم سورہ سبا سے وہاں پر بھی ہم جان چکے ہیں۔ تفسیر میں حدیث شریف میں ایک تبع کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسے سب و شتم نہ کرو، اسے صحیح جامع نے روایت کیا ہے۔ تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہی رہی ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ اور پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے یہ دونوں تو حق ایک مقصد ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ زمین و آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟
ہم اس کا بارہا بار پیچھے بھی قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں اور ان کی نیکیوں کی جزا اور ان کا بدلہ دیا جائے اور بدوں کو ان کی بدی کا سزا دی جائے۔ ہم نے یہ دونوں حق کے مقصد کے ساتھ پیدا کیے اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ بے شک تھوہر کا درخت گناہگار کھاتا ہے، پگھلے تانبے یا تلچھٹ کے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی ان کے پیٹوں میں وہ اس طرح کھولے گا جیسے ابلا ہوا پانی ہوتا ہے۔ کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح حکم ہوگا، اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو، مزہ چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا بڑا کریم بنا پھرتا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جو لوگ گمراہ ہیں یہاں پر سرکشی کرتے ہیں اور اسی میں ہیں، وہ زقوم کی خوراک کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی پئیں گے اور ایسی خوراک کھائیں گے۔ یہ جہنم پر مقرر جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے اب کھاؤ، اب اس کا مزہ چکھو، تمہارے لیے یہی کھانا ہے۔ یعنی دنیا میں تم اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا کرتے تھے اور اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آج تم اس کا مزہ چکھو اور یہی تمہارا کھانا ہے۔ بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ ساتھ ہی خوشخبری دیتی ایمان والوں کے لیے، بے شک متقین سکھ چین کی جگہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں، اور وہ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا۔ پھر تصدیق کے لیے فرما دیا، یعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہوگا، اور ہم غزال چشم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، یعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور حورین یعنی اس کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں بھی سفید، انتہائی سفید، اور سیاہی انتہائی سیاہ ہوگی، اور اس وجہ سے ان کو حور کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اسی وصف سے متصف ہوں گی، یا انہیں حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ اور کشادہ چشم جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں ضرور ملیں گی، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جنتی چاہے جتنی بھی ان کو عطا کرے گا، جنتیوں کو اتنی حوریں دے گا جو حسن و جمال کے اعتبار سے چند آفتاب اور چند مہتاب ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحیح کہا گیا ہے، کہ شہید کو خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہے وہ شہید ہے، جو اللہ کا دین پر ہے وہ شہید ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہ بھی خوشخبری رکھی ہے مومنین کے لیے، مومنات کی، کہ جو بھی ہوگا حوریں تو عطا کر دی جائیں گی، لیکن ان حوروں کی سردار ایک مومنہ بیوی ہوگی جو اپنے آدمی کے ساتھ تخت و تاج پر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے تمام میری بہنیں ان آیات کو سنتے ہوئے اپنے دلوں کو خوفزدہ نہ کریں کسی چیز کے معاملے میں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے جو ان کے آدمیوں کو عطا کیا جائے گا، اور ہر آدمی جو نیکوکار ہوگا جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس سے 500 سال قبل اس کی بیوی کو ان حوروں کی سردار بنا کر جنت الفردوس میں سجایا جائے گا، زیب و زینت دی جائے گی، جیسے ایک عروس کو کسی دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے شوہر کو وہاں پہ داخل کیا جائے گا، اور ان کو اکٹھے وہاں پہ جنت کی زندگی جہاں پہ وہ خوشحال بسر کریں گے، اور ہمیشہ خوشحالی کی زندگی ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر بحث مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی کسی سے مایوس نہیں ہوگا، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوگا، بس ہر طرف خوشی ہی خوشی، اور ایسی زندگی ہوگی جو اللہ کی رضا پانے کے بعد اس کا دیدار نصیب کر دے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسی زندگیاں عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ لیکن جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، جنت کو پانے کے لیے بڑی کٹھن محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی کو، اس زندگی کو موت دینی پڑے گی، تو پھر ہمیں جنت کا مقام حصول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
وہاں پر وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، لہٰذا آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو عذاب الہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبے و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سورہ دخان تکمیل ہوتی ہے، اور سورۃ الجاثیہ جو کہ مکی سورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے 4 ہی رکوع ہیں اور 37 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات کے ساتھ آغاز ہوا جاتا ہے سورت کا، العزیز الحکیم کے ساتھ۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور ان چلنے پھرنے والوں میں جو پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ یعنی انسان کی، آسمان و زمین کی، انسان کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کا لہر کا دوڑ جانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آفاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلیل کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تمام ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، اور کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو، کبھی ٹھنڈی ہوائیں دن کو، کبھی تیز بارش خیز ہوائیں، کبھی ہوائیں ایسی جو کہ روح کی غذا بن جاتی ہیں، کبھی جھلسا دینے والی، کبھی گرد و غبار اور طوفان والی، کبھی ہواؤں کی اتنی قسمیں۔ یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل پیش کرتی ہیں کہ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی شریک نہیں، سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، کسی اور کے پاس اپنا تصرف کرنے کا بھی خیال نہیں ہے۔ جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تھا تاکہ اس کے حکم کے ساتھ اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تمام نعمتوں کے بعد اللہ کیا حکم فرماتے ہیں کہ کیا تم ان نعمتوں کے پیچھے پڑ جاؤ؟ کیا تم ان نعمتوں کو ہی پا کر رب کو بھول جاؤ، ان نعمتوں کے دینے والے کو بھول جاؤ؟ نہیں، بلکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اور اس نعمتوں کے دینے والے کی پہچان کر لو۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے عفو درگزر کریں جو اللہ کے ایام یعنی گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ
کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح واضح نشانیاں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت اور عداوت سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دین کی واضح راستے پر لگا دیا ہے، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و افروز دلائل پر مشتمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ اور مردہ برابر ہو؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا سمجھتا ہے، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا کہتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، یا عقل کو اہمیت دیتا ہے جو کہ وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کرتی ہے۔ ایک معنی سے یہ کیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں میں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے، اچھا اگر تم سچے ہو قیامت آئے گی اور ہمارا حساب ہوگا تو ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کر لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل دیکھیں گے، ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ ظاہر آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں گے یا ان کے مخالفین ہوں گے، خوف و وحشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے تاکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا
جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں واضح طور پر بیان کیا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے۔ اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جس میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ اس سورہ زمر میں بھی سورہ زمر میں بھی پہلے واضح بیان ہو چکا ہے کہ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہیوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایک مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ سورہ کہف 49 میں یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔ اس وقت انسان کے لیے دیکھ لیجئے شرمندگی کا باعث بھی ہوگا یہ نام اعمال، اور راحت کا سبب بھی ہوں گے کہ جب سامنے سب کچھ لے آیا جائے گا تو پھر انسان سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے بتا دیا گیا نا کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو تمہیں لکھ رہے ہیں، جو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے اس وقت کہہ دیا جائے گا کہ ہم تمہارے سارے نام اعمال لکھواتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں اپنے نگران کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنے لکھنے والوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ ہر لمحہ ہر آن ہمیں اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے محسوس کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک زندگی بسر کریں، ہر قسم کے گناہوں سے پاک زندگی بسر کریں، ہر قسم کے گناہ پر خود کو روک لیں۔ جس طرف ہمارا دل، ہمارا نفس ہمیں شیطان اکسائے، ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہماری مدد فرمانا، آمین یا ربنا آمین۔ کہ جس وقت نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے چہرے خوش و خرم ہو جائیں اس کو دیکھ کر کہ اللہ اس میں تیری تمام رضائیں مقصود ہوں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ساتھ خوشخبری دے دی اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہی واضح کامیابی ہے۔ اور ہاں، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا، کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے تکبر کیا اس وقت تو تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ اب اللہ کو راضی کرو، اب کوئی نیک عمل کرو، وہاں پہ بس عمل ختم ہو جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سنن ابن ماجہ حدیث شریف میں اور سنن ابن داؤد میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ عظمت میری ازار اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قدردان بنائے۔ الحمدللہ یہاں پہ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہی نہایت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پارہ 25 جو ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 37 پر تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کو ہدایت کا
سرچشمہ بنا دے جنت الفردوس جانے کا، اپنے دیدار کو پانے کا، اور جتنے بھی ہم نے آج جنت کے وارثین کے بارے میں خوشخبریاں سنی ہیں ان سب کا وارث بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔